بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہمارا جملہ اسمیہ کے بارے میں ہے۔ تو جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، دو پارٹ ہیں۔ پہلے کو مبتدا کہتے ہیں، دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ ہمیشہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ دو جز پر مشتمل ہوگا۔ جز اول اس کو مبتدا کہتے ہیں اور اس کا جو دوسرا حصہ ہوگا پارٹ ثانی جو ہے اس کو خبر کہتے ہیں۔ اس کا ایک اور نام بھی ہے مسند الیہ اور مسند، اور ایک اور اس کی بات ہے مخبر عنہ اور مخبر۔ یہ تینوں نام ہیں، مبتدا بھی کہتے ہیں، مسند الیہ بھی کہتے ہیں، مخبر عنہ بھی کہتے ہیں۔ اور تین اس کی آگے خبر کی بھی اس طرح خبر، مسند اور مخبر کہتے ہیں۔ مبتدا جس سے ابتدا کی جاتی ہے، خبر جو جس کی ابتدا کی گئی ہے اس کے بارے میں جو خبر دی گئی، دینے والا لفظ ہوگا، جملہ ہوگا۔ مسند الیہ جس کی طرف نسبت سند کی گئی ہے، اور مسند جو جس کو سند کیا گیا یا جس کی نسبت کی گئی۔ مخبر عنہ جس کے بارے میں خبر دی گئی، اور مخبر خبر دینے والا۔ تو یہ ان کے نام ہیں۔ تو پہلی بات کلیئر ہو گئی کہ جملہ اسمیہ کے دو حصے، ایک مبتدا ہے ایک خبر ہے۔ اصل اب ہماری بات شروع ہوتی ہے کہ مبتدا کتنی قسم پر ہو سکتا ہے اور خبر کتنی اقسام پر ہو سکتی ہے۔ اب ہمارا یہ آ گیا کہ سب سے پہلے مبتدا، پہلی بات ہماری مبتدا کے بارے میں ہوگی، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا خبر، یعنی خبر کی اقسام۔ تو اب ہم جو دونوں کی جو پڑھیں گے وہ ان دونوں کی اقسام پڑھیں گے۔ یہ آج اب ہمارا جو تفصیل سے آگے سبق ہوگا وہ جملے کے دو حصے، جملہ اسمیہ کے مبتدا خبر یا مسند الیہ مسند یا مخبر عنہ مخبر، ان دونوں کے بارے میں ہوگا کہ یہ کتنی قسم پر ہوتے ہیں اور کیسے کیسے آتے ہیں، کس طریقے سے ان کا استعمال ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ مبتدا کے اندر کہ مبتدا معرفہ ہوگا، ہمیشہ پراپر ناؤن ہوگا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مبتدا پر کسی چیز کا حکم لگایا جاتا ہے یا اس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے یا اس کی طرف کوئی چیز منسوب کی جاتی ہے۔ تو جس کی طرف کوئی چیز منسوب کی جائے یا جس پر کسی چیز کا حکم لگایا جائے یا جس کے بارے میں کوئی اطلاع یا انفارمیشن دی جائے تو ضروری ہے کہ وہ معلوم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہاں زید ہے، تو اب زید کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ زید عالم ہے، تو زید کے بارے میں خبر دی گئی، معلومات دی گئی ہیں کہ وہ عالم ہے۔ اور اس طرح عائشہ تو حافظۃ، عائشہ کے بارے میں ہمیں اطلاع اور خبر دی گئی کہ حافظہ ہے۔ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زید پر عالم ہونے کا حکم لگایا گیا ہے کہ زید حکماً عالم ہے، اور عائشہ کا حکم یہ ہے کہ وہ حافظہ ہے۔ تو اب یہاں ان دونوں میں زید مبتدا ہے یا عائشہ مبتدا ہے، اور دونوں پراپر ناؤن ہے، معرفہ ہے۔ تو مبتدا کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے تاکہ جو چیز اس کی طرف منسوخ کی جا رہی ہے یا جو خبر دی جا رہی ہے تو پتہ ہو کہ کس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ تو اس لیے مبتدا کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ معرفہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں فاعل عام ہے، معرفہ ہونا چاہیے، لیکن آگے عام ہے، اس میں جامد بھی ہو سکتا ہے، اس میں مشتق بھی ہو سکتا ہے، جیسے فاعل، مفعول، تفضیل، اور نام بھی ہو سکتا ہے کسی چیز کا نام ہو، اس میں جامد ہو۔ نام اکثر جامد ہی ہوتے ہیں، یعنی جامد اس کو کہتے ہیں جس کی گردان نہ پڑی جائے، اور اس میں مشتق اس کو کہتے ہیں جس کی گردان پڑی جاتی ہے، جیسے فاعل ہو گیا، مفعول ہو گیا، اس میں تفضیل ہو گئی، صفت مشبہ ہو گئی، اور اس طرح کے جو اسم یعنی جو ان صیغوں کی گردان پڑی جاتی ہے اس میں مشتق کہتے ہیں۔ تو مصدر ہو گیا، اس میں مبتدا جو ہے یہ تمام اقسام میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ معرفہ ہوگا۔ اگر اس میں مشتق ہوگا تو یہ جو ہے پھر اس پر الف لام داخل ہوگا، جیسے الصائم، اب صائم یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، الف لام داخل کر کے اس کو جو ہے معرفہ کر دیا، یا کتاب یہ لفظ ہے تو اس پر الف لام داخل کریں گے تو یہ معرفہ بن جائے گا۔ تو کوئی بھی اسم ہوگا
بشر یوں کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے، اسم کوئی بھی بن سکتا ہے، مبتدا کوئی اسم بھی بن سکتا ہے، بشر یوں کہ وہ معرفہ ہو، اور اگر معرفہ نہیں ہوگا تو اس پر ہم جو ہے الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ بنا دیں گے، جیسے صائم ان سے الصائم اور کتاب ان سے الکتاب. اچھا، اب یہ دو شرائط ذہن میں رکھیے گا کہ مبتدا کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک وہ معرفہ ہوگا اور دوسرا وہ شروع میں ہوگا. ہاں، کچھ مقامات ایسے ہیں کہ مبتدا نکرہ بن سکتا ہے، تو وہ کون کون سی جگہ ہیں کہ جہاں پر مبتدا اسم نکرہ ہو پھر بھی وہ مبتدا بن جائے گا. تو اب ہم ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں. اگر اسم یہ آواز نکرہ بہت کم ہے، ہے آپ کی. اگر اسم نکرہ ہے تو اس کو مبتدا بنا رہے ہیں تو اس کے لیے پھر شرائط ہیں. تین طریقے سے نکرہ لفظ بھی، نکرہ اسم بھی مبتدا بن سکتا ہے، اور وہ تین شرائط کون کون سی ہیں؟ نمبر ایک، استفہام کے بعد. نمبر ایک، جیسے ابداع یا پھر بیت، کیا گھر میں کوئی ہے؟ اب یہاں دیکھیں، یہ نکرہ ہے اور ہم نے کہا تھا کہ نکرہ کے اندر مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ نہیں بن سکتا، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مبتدا بن سکے. لیکن جب وہ تین میں سے کوئی ایک آ جائے تو وہ مبتدا بن سکتا ہے. نمبر ایک، استفہام کے بعد، حل احد فی الدار یا انائم یا ازئی عالم فی البیت، کیا گھر میں کوئی عالم ہے؟ تو اس صورت میں بھی یہ نکرہ، تو یہ دونوں استفہام کی مثالیں ہیں. ایک ہو گیا. نمبر دو، ما نفی کے بعد، نافیہ کے بعد، ما احد فی البیت، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ دو اہم جگہ ہیں کہ جہاں نکرہ اسم بھی مبتدا بن سکتا ہے. پہلا یہ کہ استفہام کے بعد ہو، دوسرا وہ نکرہ کے بعد ہو. تو اس صورت میں یہ مبتدا شروع نہیں آئے گا لیکن مبتدا بن جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوال کرنے کی وجہ سے یا نفی کرنے کی وجہ سے اس میں کچھ تخصیص پیدا ہو گئی، کچھ اس میں خصوصیت آ گئی. تو استفہام کی وجہ سے یا نفی کرنے کی وجہ سے جو خصوصیت آئی ہے اس کی وجہ سے نکرہ کے اندر کوئی طاقت آ چکی ہے، پاور اس نے لے لی ہے. تو یہ پاور بائی حل یا مان نافی کی وجہ سے اب یہ مبتدا بننے کی قابل ہو جاتا ہے، اس کو مبتدا بنایا جا سکتا ہے. دو یہ جگہ ہو گئی کہ جہاں نکرہ مبتدا بن سکتا ہے، ایک استفہام کے بعد، دوسرا مان نافیہ کے بعد. تو یہ دو ہو گئی، مان نافیہ اور استفہام کے بعد. یہ دو کلیئر ہو گئی. اب آتے ہیں تیسری جگہ کہ وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں تیسری کے جہاں مبتدا نکرہ اس مبتدا بن سکتا ہے. کہ اس میں نکرہ کو بعد میں اور خبر کے شروع میں کر دیا جائے تو اس صورت کے اندر بھی پھر نکرہ مبتدا بن جاتا ہے، کیونکہ اس کو مؤخر کرنے کی وجہ سے اور خبر کو مقدم کرنے کی وجہ سے، کچھ تقدیم و تاخیر کی وجہ سے اس میں کچھ خاص خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اب کیونکہ جو اس کا مقام تھا بدل دیا گیا تو اب اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں. جیسے ہمارے پاس پہلی مثال ہے عندی کتاب، اب کی کتاب جو ہے یہ نکرہ تھا،
किताबुन नकरा है। अब किताबुन इंदी, तो ये जुमला नहीं बन सकता क्योंकि ये इसमें नकरा है, ये मुब्तदा नहीं बन सकता, शुरू में आता है। लिहाजा अब खबर जो थी इंदी इसको पहले कर दिया और किताबुन को बाद में कर दिया, तो आगे इंदी किताबुन। अब यहाँ ये मुब्तदा मौखर होगा, इसको कहेंगे खबर मुकद्दम। मुकद्दम का माना कि खबर पहले आ चुकी और मुब्तदा जो पहले आना चाहिए था वो मौखर हो गया। तो मुकद्दम और मौखर का लफ्ज याद रखिएगा, मुकद्दम और मौखर, ये दो लफ्ज हैं, खबर मुकद्दम मुब्तदा मौखर। तो अब इस सूरत में नकरा मुब्तदा बन सकता है। इसकी मिसालें आपको कुरान मजीद में बहुत सी मिलेगी, जैसे लित्तागीन मफाजा, लिलमुत्तकीन मफाजा, लित्तागीन मफाजा, ये इस तरह की मिसालें आती हैं। और बहुत सी मिसालें आएंगी कि कोई भी नकरा होगा तो उस वक़्त वो मौखर होगा और खबर मुकद्दम होगी। ये तो पहली बात हो गई मुब्तदा वाली। अब आ जाते हैं खबर की तरफ।